بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس سے پچھلی نشستوں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے جو تمام بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اور ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے ہیں، لیکن واحد معجزہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے ساتھ پیش کیا ہے وہ صرف قرآن مجید ہے۔ پھر قرآن مجید سائنس کا علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ وہ سائنس کو تجربات اور تحقیقات کے لیے ایک مضبوط دلیل بھی فراہم کرتا ہے، اور آج تک معلوم ہونے والے جتنے بھی بڑے بڑے اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان سب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر ناظرین، میں نے قرآن مجید اور میڈیکل سائنس کے پہلے موضوع یعنی قرآن اور تخلیق انسانی پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جسد انسانی یعنی ہیومن باڈی کی بنیادی طور پر دو طرح کی تخلیقیں بیان کرتا ہے۔ ایک تخلیق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جن کے نہ والد تھے نہ والدہ، انہیں مٹی سے تخلیق کیا گیا، اور ایک انسان کی وہ تخلیق ہے جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور پچھلی نشست میں بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ ڈارون کے مطابق انسان ایک بندر نما مخلوق سے بنا ہے۔ آج میں اپنی گفتگو کو وہیں سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، ڈارون کے مطابق انسان ایک بندر نما مخلوق سے بنا ہے۔ اپنے ان خیالات کا اظہار اس نے اپنی کتاب دا ڈسینٹ آف مین میں کیا ہے، جو 1871 میں چھپی تھی۔ ڈارون کے مطابق انسان کی ارتقاء کا عمل آج سے 5 سے 6 ملین سال پہلے شروع ہوا تھا، اور یہ ارتقاء کا عمل ایک بندر نما مخلوق سے شروع ہوا تھا، اور اس ارتقاء کی وہ کئی سٹیجز بتاتا ہے، جن میں سے بنیادی طور پر 4 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج ہے آسٹریلوپیتھیکس کی، پھر ہے ہومو ہیبلس کی، پھر ہے ہومو ایرکٹس کی، اور پھر ہے ہومو سیپینس یا کرو میگنون مین کی۔ ڈارون کے مطابق ایک سٹیج کا جاندار لاکھوں سالوں میں ارتقاء کے نتیجے میں دوسری سٹیج کے جاندار میں تبدیل ہوا، پھر دوسری سٹیج کا جاندار لاکھوں سالوں میں ارتقاء کے نتیجے میں تیسری سٹیج کے جاندار میں تبدیل ہوا، اور پھر اسی عمل سے آج کا موجودہ دور کا انسان وجود میں آیا۔ پھر ڈارون کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 یا 2 سے زیادہ سٹیجز کے جاندار بیک وقت اکٹھے رہے ہوں۔ پھر ڈارون کے خیالات کے ہم ہی سائنسدان اپنے اس نظریے کے ثبوت کے لیے کئی طرح کے مسنگ لنکس کے فوسلز بھی پیش کرتے ہیں، جن میں سے مشہور ہیں جاوا مین، لوسی اور پکنگ مین۔ لیکن ناظرین، پچھلے 150 سال میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اور آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے تو پہلی تینوں سٹیجز کے جاندار بیک وقت اکٹھے رہے ہوئے ہیں، اور پھر جتنے بھی مسنگ لنکس کے فوسل انہوں نے ثبوت کے طور پر پیش کیے تھے ان سب کو سائنس نے ایک ایک کر کے رد کر دیا ہے۔ اب ہم ڈارون کی بیان کردہ سٹیجز کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ڈارون کے مطابق انسانوں کی ارتقاء کی پہلی سٹیج ہے آسٹریلوپیتھیکس۔ اس کو انہوں نے سدرن ایپ کا نام بھی دیا، یعنی جنوبی بندر۔ ڈارون کے مطابق یہ جاندار آج سے 4 سے 5 ملین سال پہلے افریقہ میں نمودار ہوا، اور یہ تھا بندروں کی طرح لیکن چلتا انسانوں کی طرح تھا، اور اس کی کھوپڑی کا سائز آج کے موجودہ دور کے انسان سے کچھ کم تھا۔ لیکن جب اس جاندار کے فوسلز پہ مزید ریسرچ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ جاندار بندروں ہی کی ایک قسم تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے، اور یہ جاندار بندروں ہی کی طرح چلتا تھا نہ کہ انسانوں کی طرح، اور اس کی کھوپڑی کا سائز بھی بندروں ہی کی طرح کا تھا، اور اس جاندار کے اندر انسانوں جیسی کوئی خصوصیت نہیں تھی، اور یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ یہ جاندار انسانوں کا انسیسٹر ہو۔ اس سے اگلی سٹیج وہ بتاتا ہے ہومو ہیبلس کی، جس کو وہ اسکلفل سدرن ایپ کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی ایسا جنوبی بندر جو کام کاج کرنا جانتا ہو۔ ان کے مطابق اس جاندار کی کھوپڑی کا سائز پچھلی سٹیج کے جاندار سے تھوڑا سا بڑا تھا، اور یہ بھی انسانوں کی طرح سیدھا چلتا تھا، اور یہ جاندار پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے آلات استعمال کر سکتا تھا۔
لیکن جب اس جاندار پر بھی مزید تحقیق کی گئی تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ جاندار بھی بندروں ہی کی ایک قسم تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے، اور یہ جاندار بھی بندروں ہی کی طرح چلتا تھا اور یہ کسی قسم کا کوئی آلہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے اگلی سٹیج وہ ہومو ایریکٹس کی بتاتا ہے۔ اس کے مطابق ہومو ایریکٹس والے سٹیج کا جاندار یہ بندر نما انسان تھا جو کہ انسانوں کی طرح سیدھا چلتا تھا، اور اس کی کھوپڑی کا سائز آج کے موجودہ دور کے انسان سے کچھ کم تھا۔ اور اس سے اگلی سٹیج وہ ہومو سیپینس کی بتاتا ہے، یا کرو میگنون مین کی، جو کہ آج کا ترقی یافتہ انسان ہے۔ اس سٹیج کے جاندار کا سائز پچھلی تمام سٹیجز کے جانداروں سے بڑا تھا۔ لیکن ناظرین، جب سائنسدانوں نے آخری دونوں سٹیجز یعنی تیسری اور چوتھی سٹیج کے جانداروں پہ مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ دونوں سٹیجز ہی آج کے موجودہ دور کے انسان کی ہیں، اور ان میں فرق اتنا ہی ہے جتنا کسی ایشیائی، یورپی اور افریقی انسانوں میں ہوتا ہے۔ پھر ہومو ایریکٹس، جس کو انہوں نے تیسری سٹیج کا جاندار قرار دیا تھا، اس پہ جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جاندار تمدنی لحاظ سے بہت آگے تھے۔ یہ لوگ سلائی اور کڑھائی کا کام جانتے تھے اور لباس پہنتے تھے۔ ان کی مختلف رسومات ہوتی تھی جس میں موسیقی کے آلات بھی استعمال ہوتے تھے۔ ناظرین، پھر 1994 میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے پہلی تینوں سٹیجز کے جانداروں کے کان کی اندرونی ساخت پر تفصیلی تحقیق کی، اور اس ریسرچ کے بعد بھی پہلی دونوں سٹیجز کے جانداروں کو انہوں نے بندروں ہی کی ایک قسم شمار کیا، اور تیسری سٹیج کے جاندار کو انہوں نے انسان ہی قرار دیا۔ ناظرین، 1977 میں تنزانیہ میں انسانوں کے ایسے فٹ پرنٹس کے فاسلز ملے جو کہ 3.6 ملین سال پرانے تھے۔ حالانکہ ڈارون کے مطابق آج کا موجودہ دور کا انسان صرف 30,000 سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ اس فاسل سے ڈارون کے خیالات کے حامی سائنسدانوں کو سخت دھچکا لگا۔ پھر ایتھوپیا کے اندر انسانوں کا ایسا جو ملا، یعنی انسانوں کی ایسی جبڑے کی ہڈی ملی جو تقریباً 2.3 ملین سال پرانی تھی۔ پھر ان کو 12 سال کا ایک ایسے بچے کا ڈھانچہ ملا جو کہ تقریباً 1.6 ملین سال پرانا تھا، اور اس بچے کو انہوں نے ٹرکانا بوائے کا نام دیا۔ پھر ناظرین، 1995 میں اسپین کے اندر ایک ایسا انسانی چہرہ ملا جو کہ تقریباً 8 لاکھ سال پرانا تھا، اور صرف یہی نہیں، 2002 میں ان کو ایک دفعہ پھر ایسا ہی دھچکا لگا۔ وہ اس طرح کہ اس دفعہ افریقہ ہی کے ایک اور ملک کے اندر ان کو انسان یا انسان نما ایک ایسے جاندار کا فاسل ملا جو کہ تقریباً 7 ملین سال پرانا تھا۔ حالانکہ ڈارون کے خیال کے مطابق انسان کی ارتقاء کا عمل آج سے 5 سے 6 ملین سال پہلے ایک بندر نما جاندار سے شروع ہوا تھا، اور یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ڈارون کے خیال کے مطابق کہ اس سے پہلے انسان یا انسان نما کسی جاندار کا زمین پہ کوئی وجود ہو۔ بہرحال ناظرین، ڈارون کے خیالات کے حامی سائنسدان انسان کی ارتقاء کا کوئی ثبوت تو نہیں پیش کر سکے، لیکن انہوں نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کئی طرح کے فیک فاسلز بنائے، اور اس سلسلے میں پلڈون مین اسکینڈل سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ناظرین، 1912 میں ایک سائنسدان چارلز ڈاسن نے دنیا کو یہ کہہ کے حیران کر دیا کہ اسے ایک ایسی کھوپڑی اور جبڑے کی ہڈی ملی ہے جو تقریباً 5 لاکھ سال پرانی ہے، اور یہ انسان کی ارتقاء کا بہترین ثبوت ہے۔ اس فاسل کی ڈاسن کے مطابق یہ خاص بات ہے کہ کھوپڑی انسانوں جیسی ہے اور جو بون یعنی جبڑے کی ہڈی بندروں جیسی ہے، اور یہ بندروں سے انسان تک کے ارتقاء کا مسنگ لنک ہے۔ اس فاسل کو انہوں نے پلڈون مین کا نام دیا۔ پھر اگلے 40 سال تک اس فاسل کو دنیا کے مختلف میوزیمز میں رکھا گیا۔ تقریباً 500 کے قریب تھیسس اس کے اوپر لکھے گئے۔ پھر 1949 میں ایک سائنسدان کینتھ آکلے نے سب سے پہلے اس فاسل کے بارے میں اپنے شکوک کا اظہار کیا۔ اس کے مطابق کھوپڑی صرف چند سو سال پرانی ہے اور جبڑے کی ہڈی صرف چند سال پرانی ہے۔ پھر 1953 میں جوزف وینر کی سرکردگی میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس فاسل کا تفصیلی معائنہ کیا، اور ان کے نتائج انتہائی حیران کن تھے۔ کھوپڑی ایک ایسے انسان کی تھی جو تقریباً 500 سال پہلے فوت ہوا تھا، اور جو بون یعنی جبڑے کی ہڈی ایک ایسے بندر کی تھی جو صرف چند سال پہلے مرا تھا،
ان دونوں ہڈیوں کو مصنوعی طریقے سے ملا کر یہ فیک فوسل تیار کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے فوراً بعد ہی پل ڈاؤن مین کو برٹش میوزیم سے ہٹا دیا گیا۔ تاریخ میں اسے پل ڈاؤن مین اسکینڈل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سائنس کی دنیا کا یہ سب سے بڑا اسکینڈل تھا جس نے دنیا کو 40 سال تک دھوکہ دیا۔ اسی طرح کا ایک اور دھوکہ 1922 میں ہنری فیئر فیلڈ آسبورن نے دنیا کو دیا۔ وہ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کا ڈائریکٹر تھا۔ آسبورن کو کہیں سے ایک دانت ملا جس کے بارے میں اس نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دانت ایک ایسے جاندار کا ہے جو بندروں اور انسانوں کے درمیان مسنگ لنک ہے۔ فوراً ہی اس ایک دانت کی بنیاد پر ایسے جاندار کی پوری تصاویر بنا دی گئیں اور اسے نبراسکا مین کا نام دیا گیا۔ لیکن جلد ہی 1927 میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس دانت پہ مزید ریسرچ کی، اور اس تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ دانت نہ کسی انسان کا ہے، نہ کسی بندر کا ہے، اور نہ ہی کسی بندر نما انسان کا ہے، بلکہ یہ دانت ایک سور کا دانت تھا۔ پھر اس رپورٹ کے فوراً بعد ہی نبراسکا مین کی تمام تصاویر کو ہٹا دیا گیا۔ تاریخ میں اسے نبراسکا مین اسکینڈل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈارون کے خیال کے مطابق انسان بندروں سے نہیں بنا، لیکن یہ بات آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ انسانوں سے بندر ضرور بنے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت 163 سے 166 میں اہل سبت کا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی بنا پر بندروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلی بحث کی طرف۔ ناظرین، ڈارون اپنی کتاب دا اوریجن آف اسپیشیز میں اپنی تھیوری کو غلط ثابت کرنے کے لیے خود ہی کچھ کرائیٹیریا مقرر کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک کرائیٹیریا تھا فوسل ریکارڈ کا، جس پہ میں مختصراً کچھ عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح کا ایک اور کرائیٹیرین ہے جسے irreducible complexity کہا جاتا ہے۔ ڈارون کے مطابق اگر جانداروں میں اور خود انسانوں میں اگر کوئی ایسا آرگن، کوئی ایسا عضو لوگوں کے علم میں آئے جس کے بارے میں یہ نہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ آرگن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معمولی تبدیلیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، تو میری تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی۔ اوریجن آف اسپیشیز میں خود ڈارون کے اپنے الفاظ یہ ہیں: If it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous successive slight modifications, my theory would absolutely break down. ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ڈارون کے خیال کے مطابق تمام جاندار ایک سنگل کامن انسیسٹر سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تبدیلیوں کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ ڈارون کا یہ بھی خیال تھا کہ جانداروں کے جتنے بھی آرگنز ہیں، جتنے بھی عضو ہیں، وہ سب بھی اسی عمل کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں، اور اگر لوگوں کے علم میں کوئی ایسا آرگن آئے جس میں سے اگر کوئی ایک جز نکال دیا جائے اور اگر وہ سارا آرگن ناکارہ ہو جائے تو میری تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ڈارون کے خیال کے مطابق یہ آج کے جانداروں کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں ان سب کو ریڈیوس کر کے واپس ان کی بیسک فارمز میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی آرگن کے اندر سے کوئی ایک جز بھی نکال دیا جائے اور اگر وہ سارا ناکارہ ہو جائے تو میری تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی۔ ناظرین، جس دور میں ڈارون نے یہ بات کہی تھی اس دور میں سائنس بالکل اپنی انیشل سٹیجز میں تھی۔ پچھلے 150 سالوں میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اور آج ایسے آرگنز کی ایک پوری لسٹ تیار کی جا سکتی ہے جن میں سے اگر کوئی ایک جز بھی نکال دیا جائے تو وہ پورا آرگن ناکارہ ہو جاتا ہے، جو کہ اس بات میں دلالت کرتا ہے کہ یہ تمام آرگنز، یہ تمام اعضاء ارتقاء کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک پرفیکٹ ڈیزائن کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو صرف انسانی آنکھ اور انسانی کان کی مثال دوں گا۔ ناظرین، انسانی آنکھ کے تقریباً 40 حصے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ سامنے والی جھلی، پھر آنکھ کا لینس، پھر آنکھ کا پانی، پھر آنکھ کا پردہ، پھر وہ تمام پٹھے جو یہ آنکھوں کی موومنٹ کرتے ہیں، پھر ہماری آنکھ کے پیچھے سے ورق نکلتی ہے جسے آپٹک نرو کہتے ہیں، جو دماغ کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی دماغ کے پچھلے والے حصے میں جا کر ختم ہوتی ہیں۔ غرض کے اس طرح آنکھ کے تقریباً 40 حصے ہیں، جن میں سے اگر کوئی ایک حصہ بھی نکال دیا جائے تو انسان بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو ہر وقت تر رکھنے کے لیے ہمارے آنکھ کے اوپر والے حصے پہ ایک انتہائی چھوٹا سا غدود، ایک چھوٹا سا گلینڈ عطا کیا ہے جسے لیکریمل گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ گلینڈ ہر وقت ہماری آنکھ کے سامنے والی جھلی کو تر رکھتا ہے۔ اگر صرف یہ ایک انتہائی چھوٹا سا گلینڈ کام کرنا چھوڑ دے تو ہماری آنکھ کے سامنے والی جھلی خشک ہو جائے اور اس میں کئی طرح کی انفیکشنز ہو جائیں۔ انسانی آنکھ کی یہ مثال اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ انسانی آنکھ کوئی ارتقاء کے نتیجے میں سٹیجز میں نہیں بنی
بلکہ یہ بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک پرفیکٹ ڈیزائن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، انسانی کان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیرونی کان یعنی ایکسٹرنل ایئر، پھر ہوتا ہے درمیانی کان یعنی مڈل ایئر، اور پھر ہوتا ہے اندرونی کان یعنی انر ایئر۔ پھر اندرونی کان سے وہ رگ نکلتی ہے جو دماغ کے اس حصے پہ جا کے ختم ہوتی ہے جو کہ سننے کے لیے مخصوص ہے۔ ان 3 حصوں میں سے بھی ناظرین اگر کوئی ایک حصہ بھی نکال دیا جائے تو انسان کی سماعت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ انسانی کان بھی کوئی ارتقاء کے نتیجے میں سٹیجز میں نہیں بنا، بلکہ بیک وقت اپنی اصل شکل میں ایک پرفیکٹ ڈیزائن کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ محترم ناظرین، اب میں نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن کی آخری بحث کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے انتہائی مختصراً دیکھا کہ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن اور ڈارون کا میکانزم آف ایوولوشن کوئی سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے، بلکہ سائنس کی تحقیق نے تو ڈارون کے تمام خیالات کو رد کر دیا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک یہ تھیوری زندہ ہے اور ہر نئی نسل کو پڑھائی جا رہی ہے؟ اگر یہ تھیوری زندہ ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ ہے مٹیریلسٹک فلسفی یعنی مادہ پرستی کا فلسفہ، جس کا لب لباب یہ ہے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی مادے کی ایک ایبسولوٹ ایگزسٹنس ہے، نہ اس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ مادہ خود اپنے آپ کو منظم کر سکتا ہے، میٹر کین آرگنائز اٹ سیلف۔ ناظرین، اگر مادے کے اندر یہ خصوصیات مان لی جائیں کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ کہ مادہ خود اپنے آپ کو منظم کر سکتا ہے، تو اس کی ذات کہاں پڑتی ہے؟ اس کی ذات پڑتی ہے کریٹر پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ ان لوگوں نے اپنے اس فلسفے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا ہے، اور ان لوگوں نے مادے کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے مقام پر رکھ دیا ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ تمام کائنات، تمام سیارے اور تمام گلیکسیز اور اس کائنات میں موجود ہر چیز ایک بہت عظیم دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے نہ مادے کا کوئی تصور تھا، نہ وقت کا کوئی تصور تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی توانائی تھی۔ ایک حالت عدم تھی، یعنی ایک اسٹیٹ آف نان ایگزسٹنس تھی۔ یہ تمام کائنات حالت عدم سے کریٹ کی گئی ہے، جسے کریشن ایکس نیہیلو کہا جاتا ہے۔ اور آج سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کی روح سے یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کسی مسلمان کے لیے تو یہ سب چیزیں سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور اس کو مالک مانتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو صرف کن کہہ دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ بس ہو جاتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں یوں فرمائی إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور کئی جگہ پہ بیان فرمایا، مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 35 میں، سورہ مومن کی آیت نمبر 68 میں، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 40 میں۔ ناظرین، کن اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ اسی کن کہنے سے بگ بینگ ہوا تھا اور یہ تمام کائنات تخلیق کی گئی۔ پھر اس زمین پہ حیات کا یا زندگی کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے ہوا، جس سے حیات کی ابتدائی اور سادہ شکلیں وجود میں آئیں۔ یہ وہ بات ہے جو سائنس کی پہنچ سے باہر ہے۔ نہ کبھی سائنس پہلے بتا سکی تھی کہ اس زمین پہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اور نہ ہی کبھی آئندہ بتا سکے گی، کیونکہ اس کا تعلق پھر اس عالم امر سے ہے جو کہ سائنس کی پہنچ سے باہر ہے۔ پھر ان سادہ اور قدیم شکلوں سے ارتقاء کا جو بھی سفر طے ہوا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن ہی کا مظہر ہے۔ وہ کسی نیچرل سلیکشن، اڈاپٹیشن یا میوٹیشن کے نتیجے میں طے نہیں ہوا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اینشینٹ گریک فلاسفرز اور کئی مسلمان علماء نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں۔ ان کے مطابق اس زمین پہ سب سے پہلے حیات کی یا زندگی کی ابتدائی اور سادہ شکلیں وجود میں آئیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر صورتوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ اس لحاظ سے ڈارون کی آبزرویشن صحیح تھی۔
ڈارون بھی اس بات کا قائل تھا کہ اس زمین پہ سب سے پہلے زندگی کی ابتدائی شکلیں وجود میں آئی ہیں جو پھر رفتہ رفتہ بہتر سے بہتر صورتوں میں تبدیل ہوتی گئی ہیں. لیکن ڈارون نے جب میکانزم آف ایوولوشن بیان کیا تو اس نے انتہائی سخت ٹھوکریں کھائیں، اور یہ وہ میکانزم آف ایوولوشن ہے جس کو آج سائنس نے بالکل رد کر دیا ہے. یہ تو وہ مٹیریلسٹک فلسفی ہے جس نے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ڈارون کے میکانزم آف ایوولوشن نے مٹیریلسٹک فلسفی کو، مادہ پرستی کے فلسفے کو ایک سائنٹیفک بنیاد فراہم کی تھی. اب اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے ارتقاء کا یہ سفر کیسے طے ہوا ہے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے ایک جاندار، ایک اسپیشی وجود میں آ گئی تو پھر اس جاندار کے جینیٹک مٹیریل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک اور کلمہ کن کہنے سے تبدیلی واقع ہوئی اور وہ جاندار ایک دوسرے جاندار میں تبدیل ہو گیا. اور کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ سارا ارتقاء کا پروسیس اسپیشل کریشن کے ذریعے مکمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے اس زمین پر جمادات وجود میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے اس زمین پر نباتات وجود میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے اس زمین پہ حیوانات وجود میں آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے انسان وجود میں آئے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کلمہ کن کہا تو اس سے بالکل ایک نئے سرے سے ایک نئی اسپیشی اپنی اصل شکل میں وجود میں آئی. ناظرین، یہ وہ بات ہے جو آج ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے. سائنس ہمیں آج یہ بتاتی ہے کہ تمام جاندار بیک وقت اپنی اصل شکل میں آج سے تقریباً 570 سے لے کے 505 ملین سال پہلے وجود میں آئے تھے، اور اس خاص ٹائم پیریڈ کو وہ کیمبرین ایج کا نام دیتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ارتقاء کا جو بھی سفر طے ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے ہوا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو وہ سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، خواہ اس جیسا ایک اور سمندر مدد کے لیے لے آئیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ایک اور شان سے یوں بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. فرمایا اگر زمین کے کل درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں مدد کے لیے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. یہ ہے اس خالق اور اس مالک کی شان. ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے لا تعداد ہونے سے جہاں مراد ہے اس کے علم و حکمت کا لامحدود ہونا، وہاں اس مفہوم کی گنجائش بھی موجود ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے کمال علم، کمال قدرت اور کمال حکمت کی نشانی ہے. گویا ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن ہی کا ظہور ہے. واللہ عالم. ناظرین، یہاں پہ میری نظریہ ارتقاء پہ گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایمبریولوجی کے اوپر کچھ عرض کروں گا، یعنی انسان کی وہ تخلیق جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے، اس پہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور اس پہ کچھ عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اے مسلمانوں تم لازماً حکم کرو گے معروف کا اور لازماً روکو گے منکر سے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر لازماً عذاب نازل کرے گا اپنی طرف سے، اور پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا.